ہم سب پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے کوفہ شہر کے پس منظر کو ہم نے ڈسکس کیا. صحیح. کوفے کے رہنے والوں نے جو خطوط لکھے امام کو اس پر ہم نے ڈسکس کیا. امام کے ریئیکشن میں جناب مسلم عقیل جو ہے وہ کوفے گئے. صحیح. اور کوفے میں اب جناب مسلم عقیل نے اپنی ایک طریقے سے ایکٹیویٹیز کے طور پر لوگ ملنے آ رہے ہیں اور وہاں پر، اور جناب مسلم جو ہیں انہوں نے لوگوں کو وہاں پر آبزرو کیا اور اس کے بعد ایک خط لکھا امام حسین کے نام کے تائید میں کہ بھئی یہاں کے لوگ جی ہاں ایسے حالات جو ہیں وہ سازگار نظر آ رہے ہیں بظاہر. ٹھیک. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جو تمام صورتحال کوفے کے اندر بن رہی تھی اس وقت جو ہے وہ اس صورتحال میں جو کوفے کی جو گورنمنٹ تھی یا کوفے کے جو گورنر تھے ان کا کیا ریئیکشن تھا، ان کا کیا کردار تھا، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمان بن بشیر کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے گزارش کی تھی جو کہ گورنر تھے وہاں پر یزید کی طرف سے. ٹھیک. اور ان کا ایٹیچیوڈ جو تھا وہ سافٹ تھا حضرت مسلم بن عقیل کی طرف. ٹھیک. یعنی کہ بینگ گورنر آف یزید ان کا ایٹیچیوڈ جو تھا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت ہارش ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں. اس بات کو یعنی انسان کا جو سیلف کانشیس یہ جو ضمیر کی جو اندر سے چبھن ہوتی ہے، خلش ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کسی اسٹف یا سخت ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے. حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی عسکری تیاری تو ہو نہیں رہی، مگر یہ یزید کے جو فیور میں افراد جو تھے جو اسٹانچ بالکل سپورٹ کرنے والے تھے انہوں نے باقاعدہ نعمان بن بشیر کو ٹوکا تھا، جیسا کہ ہم نے پچھلے گفتگو میں گزارش کی تھی. جس کے بعد پھر نعمان بن بشیر کا جملہ یہ تھا کہ میں اللہ کی اطاعت کے لیے کمزور ثابت ہوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ معصیت الہی کر کے زور آور ثابت ہوں. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی اقدام کرنا گویا امام حسین کی طرف خلاف اقدام کرنا ہے اور یہ گویا معصیت الہی ہے. اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ باقاعدہ ان افراد نے یزید کو اطلاع دی، خط لکھے کہ یہ جو علاقہ کوفے کا ہے وہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور نعمان بن بشیر کا جو ایٹیچیوڈ ہے بہت سافٹ ہے. تو اب اس موقع پر یزید جو تھا وہ بہت سٹ پٹایا، پریشان ہوا کہ کیا کرنا چاہیے. اور ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یہ تو طے ہو گیا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کرنا ہے. تو یزید کو کیا ویسے اطلاع نہیں تھی کہ جناب مسلم عقیل جو ہے وہ یہ اسی طریقے سے ہوگی نا، اسی طریقے سے یعنی جو جاسوس ہوں گے انہی کے ذریعے سے پتہ چلے گا نا. یا تو ان کا گورنر بتائے نعمان بن بشیر، یا تو وہ بتائے، اور یا پھر اب نعمان بن بشیر کا ہی اگر سافٹ ایٹیچیوڈ ہے تو دوسرے جاسوس جو ہوں گے وہ بتائیں گے. تو یہی تو ہوا کہ دوسرے افراد نے بتایا، انفارم کیا. اور یزید نے اس پر جو ریئیکشن شو کیا وہ تھا کہ ایک تو طے ہے کہ نعمان بن بشیر کو تو معزول کرنا ہے. اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ ریپلیس کون کرے گا، اس کی جگہ پر کس کو لایا جائے گا. اس موقع پر اس نے مشورہ کیا، تاریخ کے اندر باقاعدہ نام بھی ہے کہ سر جان، یہ ایک کرسچن تھا، عیسائی تھا، جو امیر شام یعنی جو خود امیر معاویہ ہے اس کے بھی مشیروں میں شامل تھا، اور یزید جو ہے اس کا بھی مشیر رہا بعد میں، اور بعد میں کافی عرصے تک وہ رہا. بعد میں یزید کے بعد بھی اس کا یعنی عہدہ تھا. یہ ایک طرح سے مشیر کہہ لیں، اس زمانے کا جو بیوروکریسی آپ کہہ لیں. تو وہ اس موقع پر اس نے مشورہ طلب کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا. تو سر جان نے یہ مشورہ دیا کہ آپ عبید اللہ ابن زیاد کو جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، اچھا یہ بصرہ کا گورنر تھا، کہ آپ اس کو ایڈیشنل چارج دیجئے کوفے کی گورنری کا بھی. اچھا، عبید اللہ ابن زیاد کو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جبکہ یزید نے یہ جب سارے معاملہ چل رہے تھے تو وہ بصرہ کی گورنری سے بھی معزول کرنے والا تھا. اس کی وجہ یہ تھی جو تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید اسے اپنا ایک حریف سمجھتا تھا اس وقت. اچھا، کمپیٹیٹر ٹائپ ایک طرح سے. اور اس کا خیال تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی وجہ سے، زیاد جو اس کا باپ تھا، اس نے یزید کی حمایت نہیں کی تھی جب امیر شام نے یزید کا نام ڈسکس کیا تھا کہ بھائی میں ان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اچھا. تو زیاد نے کیوں ایز اٹ اپیئرز کے مطابق کہ بھائی یزید جو ہے وہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو یہ یزید کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید عبید اللہ ابن زیاد کی وجہ سے اس کے باپ نے منع کیا تھا. اب زیاد کو اگر آپ دیکھیں تو زیاد وہ آدمی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ، اور زیاد وہ شخص ہے کہ جس کو امیر شام نے گویا اپنے خاندان سے ملحق کیا تھا. وہ مشہور جو قضیہ ہے کہ زیاد کے نسب کو معلوم نہیں تھا، مجہول النسب تھا، اور اس کے بعد بہرحال اب اس کی تفصیل میں کیا جایا جائے، مگر بہرحال امیر شام نے انہیں اپنے خاندان سے ملحق کیا تھا کہ اللیجیٹیمیٹ ہونے کے اعتبار سے بھی صحیح، مگر یہ کہ بہرحال میرے خاندان میں شامل ہے. تو اب وہ اس کی وجہ سے ایک طرح سے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ ان کا کزن ہو گیا یزید کا، یعنی اس طریقے کی وجہ سے، اس روش کی وجہ سے. اور پھر یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کرنا جبکہ وہ اپنا ایک رقیب سمجھ رہا ہو یزید، تو اتنا آسان نہیں تھا. تو اب کیا کیا جائے؟ سر جان نے ان کو کنونس کیا، یعنی یزید کو کنونس کیا کہ اگر یہ مشورہ، پہلے تو یزید نے منع کیا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اس کو نہیں بنانا چاہتا. مگر پھر جب سر جان نے یہ کہا کہ اگر یہ آپ کے والد
معاویہ اگر آپ کو یہ مشورہ دیتے تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ایکسیپٹ کرتا، اگر میرا باپ مجھے یہ مشورہ دیتا تو میں یقیناً اس کو ایکسیپٹ کرتا. ٹھیک. تو پھر سر جان نے ایک تحریر لا کر دکھائی کہ یہ وقت آخر امیر شام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو ہی کوفے کا گورنر بنایا جائے. اچھا. یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، مگر یہ کہ زندگی نہ رہی اور یہ اجرا نہ ہو سکا. صحیح. تو اس کے بعد پھر یزید نے حامی بھری، مگر یزید نے جو حامی بھری ہے تو اس حامی بھرتے وقت انہوں نے یعنی یزید نے جو تحریر لکھی ہے اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے ابن زیاد کے نام کہ مجھے میرے شیعوں نے کوفہ سے خطوط لکھے ہیں، جو میں نے کہا شیعہ کلر یعنی یہ میرے جو فالوورز ہیں انہوں نے مجھے یہ خطوط لکھے ہیں کہ وہاں پسر عقیل نے آ کر لشکر جمع کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ اور فساد پیدا ہو. تم اس خط کے پہنچنے کے ساتھ ہی ادھر روانہ اور مسلم کو قبضے میں لا کر قید کرو، قتل کرو یا نکال دو. والسلام. اب یہ تو یزیدی انداز ہے نا اس کے اندر. اچھا، اسی خط کو ایک اور مورخ نے جو لکھا ہے وہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے جس میں ابن زیاد کے لیے بھی ایک دھمکی موجود ہے. اچھا. ہاں، اس میں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی ایک وقت تعریف ہوتی ہے وہی دوسرے وقت سب و شتم سے یعنی گالیوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور جسے سب و شتم کیا جاتا ہے وہی ایک دم محل تعریف بن جاتا ہے. یہ یزید کا خط ہے. اس وقت ایک بڑا منصب تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے جس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اور اتفاق سے حسین کی مہم تمہارے ہی دور اور تمہاری ہی قلمرو مملکت کے نصیب میں آئی ہے، اور تمام عمال حکومت میں تم ہی وہ ہو جو اس محل آزمائش میں پڑے ہو. اب یا تو تمہاری شرافت پایہ ثبوت تک پہنچ جائے گی یا جیسے کبھی تھے ویسے ہی غلام کے غلام قرار پاؤ گے. یہ جو آخری جملہ ہے یہ اسی کہ تو میرے باپ نے تمہیں اپنے خاندان سے ملک کر لیا، ورنہ تم اسی طریقے سے مجہول النسب جس طرح سے پہلے تھے اسی طریقے سے اپنے باپ کی وجہ سے تم بھی اس کو یاد دلایا اور ٹونٹ کیا ہے اس کے اندر. اب جب ابن زیاد کوفہ آتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں اپنے بھائی کو عثمان ابن زیاد کو انہوں نے ایکٹنگ گورنر آپ کہہ لیجیے آج کی اصطلاح کے اندر کیئر ٹیکر وہ بنایا اور خود آ گیا کوفہ شہر کے اندر. اور جو نعمان بن بشیر ہے ان کو معزول کر دیا. نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، وہ شام چلا گیا. اچھا، وہ شام چلا گیا، اس نے کوفہ چھوڑ دیا. اس نے یعنی آپ دوسرے الفاظ میں کہا کہ میری جان چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، میں اب اس قضیے کے اندر کہیں انوالو ہی نہیں ہو رہا ہوں. یعنی یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو خاموش، بہرحال ٹھیک ہے انہوں نے عملی طور پر کسی بھی طرح سے تلوار تو نہیں کھینچی ٹھیک ہے حق کے مقابلے میں، صحیح، مگر بہرحال باطل کے مقابلے میں بھی تلوار نہیں کھینچی، خاموشی اختیار کی. جو بہت زیادہ اگر قابل تعریف نہیں ہے تو اتنا مذمت کے قابل بھی نہیں ہے جس طرح شمر کا کردار ہے، دوسرے عمر ابن سعد کا کردار، ایسا بھی کردار نہیں ہے. تو اب اس موقع پر عبید اللہ ابن زیاد اب بصرہ سے کوفہ آیا. تو کوفہ جو آنے کا انداز ہے یعنی ہیلا اور مکر اور یہ تمام فریب جو ہے وہ تو ان لوگوں پر ختم ہے. صحیح. خاندان بنو امیہ اور جو سے ملحق ہو جائے یہ تمام کے تمام افراد. تو عبید اللہ ابن زیاد نے باقاعدہ اپنا حلیہ بدلا، ایسا کہ جو شریف سردار ایک جو ہو یعنی امام حسین علیہ السلام کے ایک طرح سے بھیس بدل کر اچھا وہ کوفہ شہر کے اندر داخل ہوا. اور جب وہ کوفہ شہر کے اندر نقاب ڈال کر گھوڑے پر سوار اور کوفہ کے اندر جب وہ آ رہا تھا تو اب لوگوں کے درمیان گویا اس طرح کی شہرت بھی دی گئی اور ایک ریمر بھی پھیلائی گئی. اب جب یہ کوفہ شہر کے اندر آیا تو لوگ خیر مقدم یا مرحبا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یبنا رسول اللہ آپ تشریف لائے بہت اچھا ہوا، یہ سارے. اب یہ کچھ بھی نہیں بول رہا، یہ صرف آبزرو کر رہا ہے کہ کون کس طریقے سے کس ایٹیچیوڈ کے ساتھ استقبال کر رہا ہے مجھے حسین سمجھتے ہوئے. اور لوگ دھوکے میں ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے کہ مثلا یہ کہ یہ گویا امام حسین علیہ السلام آ گئے. وہ نوٹ کرتا گیا یہاں تک کہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد راستہ چھوڑو. اب وہ بہت سے افراد جو تھے وہ مارک ہو چکے تھے کہ صاحب یہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد ہے تو اس کے جاسوس بھی موجود ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یعنی اب ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں آسانی. اب یہ اس کی ایک اسٹریٹجی آپ کہہ لیجئے یہ مکر و فریب کے ساتھ. اس کے بعد اس نے تقریر کی اور یہ کہا کہ مثلا یہ جو ہو رہا ہے سب غلط ہو رہا ہے اور مسلم عقیل کو آئی ول ٹریٹ آنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا، جو ہم اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں وہ کیا جائے گا. اب اس موقع پر جناب مسلم بن عقیل نے محسوس کیا کہ اب مجھے اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑے گی. حضرت مسلم بن عقیل بھی کوفے کے اندر ہی ہیں اور وہی جناب مختار کے گھر پر ہیں. جناب مختار ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم کوفے کے اندر نہیں تھے. کسی کام سے گئے ہوئے تھے کوفہ سے باہر، شاید اپنے زمینداری ہی کے کسی کام سے گئے ہوئے تھے. اس موقع پر حضرت مسلم بن عقیل نے انتخاب کیا حضرت ہانی عروہ کا. اگر آپ نوٹ کریں حضرت ہانی ابن عروہ کا تذکرہ بھی زیارتوں کے اندر آتا ہے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ساتھ. تو یہ جناب ہانی ابن عروہ جو ہیں ان کا قبیلہ بھی کافی بڑا تھا، قبیلہ مزہج. وہاں ان کے گھر پر
انہوں نے پناہ دی ٹھیک، حضرت مسلم بن عقیل نے. حضرت ہانی بہت بوڑھے انسان، ضعیف انسان ہے، صحیح. مگر ایک اپروچ ہے، ایک سے ہے، ایک معاشرے کے اندر ایک وقار ہے. ان کے گھر پر آ کر پناہ گزین ہو گئے. وہ عاشق حسین ہے. وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی کرنے والے ہیں. اب جناب ہانی کے گھر پر جب یہ پناہ گزین ہوئے اور پناہ انہوں نے لی ہے تو اب ساری ایکٹیویٹی جتنی بھی ہو رہی ہے مخفی طور پر ہو رہی ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے تو اپنی اسپیچ کے اندر اناؤنس کر دیا ہے کہ تو قتل میں کیا تو- جائے گا اور ٹھیک ہے. شک کی بنیاد پر قتل کر دیا جائے گا. اور باقاعدہ یعنی پھر تو یہ ہے کہ جو مختار محلے کی ایک پوسٹ ہوتی ہے مختار محلہ، یعنی جس طرح سے ہمارے یہاں میونسپل کمیٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اور کونسلر ٹائپ. ناظم اور نائب ناظم اس ٹائپ کا، تو اس زمانے میں یہ سلسلہ تھا جو بعد میں بھی کافی عرصے تک رہا کہ مختار محلہ، کہ جس کا کام یہ ہے کہ ساری مردم شماری اس کے پاس ہوگی. کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن وہاں پر آئے گی، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انفارمیشن اس کے پاس آئے گی. اور یہ ہر محلے کا الگ ہوتا تھا مختار محلہ. ٹھیک. اس کو انفارمیشن یعنی اس کو کہا گیا، انسٹرکشنز دی گئی کہ اگر تمہارے محلے کے اندر کوئی اجنبی موجود ہے اس کی انفارمیشن دو، اگر کوئی شام کی حکومت کا مخالف ہے اس کی انفارمیشن دو، اچھا. اور اگر کسی نے بھی اس محلے سے، اگر تم نے انفارم نہیں کیا اور کسی نے بھی اس محلے سے ایسا کوئی بھی کام کیا تو میں تمہارے گھر کے سامنے سولی دے دی جائے گی. اور ریزن یہ ہے کہ جناب مسلم کو ڈھونڈا جائے گا وہ کہاں ہے. ایگزیکٹلی چونکہ وہ معلوم ہانی ہے. کے گھر پہ آ چکے ہیں. جی. تو میں گزارش یہی کر رہا تھا کہ اس موقع پر ہر مختار محلہ کو یہ دھمکی دے دی گئی تھی کہ اگر تمہارے محلے سے کسی قسم کی اپوزیشن آئی اور تم نے انفارم نہیں کیا، ہمیں پرائر انفارمیشن تمہاری طرف سے نہیں آئی، تو تمہیں تمہارے گھر کے سامنے ہی سولی دے دی جائے گی. اب یہ ایسی دھمکی نہیں تھی کہ جس پر عمل نہیں ہونا تھا. صحیح. یعنی یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے جس کے باپ زیاد نے یہاں پر 20 سال گزارے ٹھیک ہے. اور لوگوں نے لوگ دیکھا جانتے ہے ہیں. کہ آنکھ نکال دو، سولی پہ چڑھا دو اور قتل کر دو، اور یہ بالکل یعنی وہ اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ یعنی یہ ڈکٹیٹر اور ظالم قسم کا. ٹھیک ہے. ظالم قسم کا آدمی ہے اور یہ کر گزرے گا. اور ظاہر ہے کہ جو عام عوام ہوتی ہے ہر ایک کے پاس تو وہ جذبہ اور وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا بہت سے تو اسی کے اندر ہی صحیح. ان کا جتنا بھی وہ جوش تھا وہ سارا آہستہ ٹھنڈا ہو آہستہ گیا. ختم ہوتا چلا گیا اور کم ہوتا چلا گیا اس کے اندر. اب اس موقع پر باقاعدہ ایک جاسوس کے ذریعے سے جس کا نام تھا معقل، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا، اور اس کے ذریعے سے حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ چلانے کے لیے اس کو باقاعدہ کوئی رقم بھی دی گئی کہ تم کسی اور طریقے معلوم کرو کہ کس طریقے سے پتہ چلایا جا سکے. اور وہ آگے مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نے حضرت مسلم بن اوسجہ، مسلم بن عقیل نہیں، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی جو بعد میں کربلا کے شہید بھی ہوئے، کربلا کے شہداء میں جن کا نام شامل ہے، یہ حضرت مسلم بن عقیل کے خاص آدمی تھے، کوفی ہی تھے، کوفے کے اندر ہی رہتے تھے. صحیح. پیغمبر اکرم کے صحابی ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے، اچھا. مولا کائنات کے صحابی ہونے کا شرف ان کو اس حاصل ہے. زمانے سے. جی ہاں بالکل، ٹھیک، کافی ٹھیک. ضعیف ہیں یہ بھی. ٹھیک ٹھیک. امام حسن علیہ السلام کے صحابی رہے، اب امام حسین علیہ السلام کے صحابی بنے. یہ حضرت مسلم بن عقیل کے خاص آدمی تھے، خاص فرد تھے. اب یہ مسجد کے اندر عبادت کر رہے تھے، مسلم میں اوسجہ. مسلم بن اوسجہ، ٹھیک. اور معقل آ کر ٹھہرا مسجد کے اندر، اور مسجد میں وہ آبزرو کر رہا ہے کہ کافی طولانی عبادت ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، دعائیں مناجات گریہ وزاری. تو اس کے بعد پھر ان کے بعد آ کر انہوں نے اپروچ کیا، امام عقل نے اپروچ کیا کہ بھئی یہ یقیناً مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوں گے. اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی اب کوشچن تو پیدا ہوتا ہے نا کہ وجہ کیا تھی. صحیح. بھائی جب انہوں نے بھی کہا کہ بھائی میں ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، معقل اب جملہ تو یہی کہے گا نا جب اس کو ٹریپ کرنا ہے کہ بھئی میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ کوئی سفیر آیا ہوا ہے اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کمک کرنا چاہتا ہوں اور ملاقات کے لیے، تو اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے ملاقات کروا دیجئے. تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی نے بٹ نیچرل کوشچن کیا کہ پوری مسجد میں ہی نظر آیا جسے تم نے یہ سوال کیا، کسی اور سے تو نہیں پوچھا، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ کا انداز عبادت یہ بتاتا ہے کہ آپ یقیناً حسین کے چاہنے والے ہوں گے. یعنی دشمن ہونے کے باوجود حسین کے چاہنے والے کی علامت کو سمجھتا ہے کہ جو عبادت کے اندر ایکسلنس کی طرف ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسین کا چاہنے والا ہے. پھر حسین کا چاہنے والا یعنی اس کے اندر ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ حسین کا چاہنے والا پھر نمازوں کے اندر، مناجات کے اندر کمی نہیں کرتا، صحیح. اس کے اندر کبھی کوتاہی نہیں کرتا. اب یہاں پر مسلم بن اوسجہ اسدی نے تھوڑا بہت کچھ کوشچنس کیے اور ٹریپ ہو گئے. ٹھیک. ٹریپ ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ ہاں واقعاً یہ مخلص ہے اور یہ سچ کہہ رہا ہے اور واقعاً یہ امام سے محبت رکھنے والا ہے. اب اس کو وہ لے کر گئے مسلم بن عقیل کے پاس، اور مسلم بن عقیل سے ملاقات ہوئی، اور اب یہ روزانہ آ کر بیٹھتا ہے اور رات میں جا کر رپورٹ کرتا ہے ابن زیاد کو اچھا. کہ مسلم بن عقیل سے آج یہ ملنے آیا تھا، آج یہ بات ہوئی، آج یہ بات ہوئی، آج یہ بات ہوئی، آج یہ بات ہوئی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد پھر جناب ہانی ابن عروہ بیچارے ایکسپوز ہو گئے صحیح. اور جناب ہانی کو گرفتار کر لیا گیا. ٹھیک. اب جب جناب ہانی کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کرو، کہا کہ نہیں، میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں خلاصتاً میں عرض کروں کہ مسلم بن عقیل کو کہوں کہ تم کسی اور جگہ چلے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے حوالے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی اس وقت. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے حوالے تم کرو. اوکے. ہانی نے اسے انکار کیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد زندان میں ڈال دیا گیا، اور پھر ان کا جو قبیلے والے تھے وہ بھی آئے
اور وہاں پر آ کر یلغار کرنا چاہتے تھے، تو ان کو مطمئن کیا گیا قاضی شرح کے ذریعے سے کہ بھائی وہ صرف نظر بند کیے گئے، قتل نہیں کیے گئے، اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا تو رہا۔ عبیداللہ ابن زیاد کی فوج جو ہے وہ ڈائریکٹ ہانی ابن عروہ کے گھر پر جا کر نہیں کر سکتی؟ یہ درست ہے، اگلا اسٹیپ تو پھر یہی تھا نا، اچھا، اگلا اسٹیپ تو پھر یہی تھا کہ یعنی حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری، مگر اس سے پہلے یعنی جناب ہانی کو گرفتار کیا گیا، ٹھیک، اور جناب ہانی ہی کے ذریعے سے اب پریشر، ایگزیکٹلی اب جناب ہانی جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی، ان کا قبیلہ بڑا تھا، ٹھیک ہے، کئی ہزار تو ایک افراد معتبر شخصیت تھی۔ نقاب پوش، یعنی وہ جس کو کہیں کہ ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے ایک پروٹوکول کے طور پر چلا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر مجھے نہیں معلوم کتنا مبالغہ ہے، 12,000 تک کا فیگر آیا ہے، اچھا، ہاں، لیکن یہ بظاہر مبالغہ لگتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کے لیے جایا کرتی تھی، چلا کرتی تھی سیکیورٹی کے لیے۔ تو اس موقع پر جناب ہانی کو گرفتار کر لیا تو یہ افراد آئے، ان کو مطمئن کیا کہ بھائی نظر بند کیا گیا۔ اب یہ حکومت سے ٹکر لینا، پھر یہ واقعی یعنی اسٹیٹ سے ٹکرانا، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ اس موقع پر وہ جو قبیلے والے تھے پتہ نہیں مطمئن ہوئے یا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے خواہ مخواہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال اس میٹر کو اس لیول کے اوپر لے کر جانا کہ ہم دارالامارہ پر اب قبضہ کر لیں، وہ لوگ مطمئن ہو کر آ گئے۔ اب جناب مسلم بن عقیل جب اس گھر کے اندر ہے جو جناب ہانی کا گھر ہے، تو ظاہر ہے کچھ سیکورٹی تو وہاں پر بھی موجود ہے، ڈائریکٹ اس پر اٹیک کرنا خود ابن زیاد کے لیے بھی آسان تو نہیں ہے کہ اتنے مؤثر اور بااثر شخص کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے۔ اب اس موقع پر حضرت مسلم بن عقیل کیا کرا، جناب ہانی کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، جناب ہانی کے گھر پر جناب مسلم بن عقیل ہے، جناب ہانی کے گھر والے گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کے لیے ناممکن تھا ایک غیرت مند انسان کے لیے کہ جس شخص نے اسے پناہ دی ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہو۔ اب جناب مسلم بن عقیل نے فیصلہ کیا کہ دس از دا ٹائم کہ ایکشن لیا جائے۔ یعنی یہ ایک طریقے سے جناب مسلم کا ریئیکشن ہے Exactly. جناب حانی ابن عروہ کی گرفتاری پر۔ ٹھیک اب ہے، جناب مسلم بن عقیل یہ آل آف دا سڈن ہو رہا ہے، ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ٹھیک کہ ہے، جناب ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ جاسوس آیا، یہ ماکل جو ہے جاسوس تھا۔ اب جب گرفتار کر لیا گیا تو جناب مسلم بن عقیل باہر تشریف لائے ایکسپوز ہو گیا، ٹھیک اور ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ جو آ سکتا ہے وہ آ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یعنی میڈیا تو نہیں ہے کہ ٹی وی پر اناؤنسمنٹ کیا یا ایس ایم ایس کر دیا یا موبائل فون کر دیا یا ای میل کر دیا، یہ تو نہیں، یہ تو ایمرجنسی سچویشن ہے۔ ٹھیک۔ اور اس زمانے میں وسائل جو تبلیغات کے ہیں یا انفارمیشن پہنچانے کے ہیں وہ بھی کم ہیں۔ ٹھیک، لہذا جب جناب مسلم بن عقیل میدان میں آئے تو 4,000 افراد یہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جمع ہو پائے۔ اچھا، یعنی ایک طرف آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، صحیح، یعنی یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 18,000 یا 12,000 کا فیگر آپ نے بتایا تھا خطوط کے حوالے سے، بیعت کرنے والوں کا۔ بیعت، اب تو وہ بات کریں کہ جو جناب مسلم بن عقیل کے آپ لوگ بیعت بھی کر چکے ہیں، صحیح، اسی کوفے کے کتنے سچے کتنے جھوٹے بات کی بات، اسی کوفے جی کے ہاں، اسی کوفے اور زیادہ سے۔ پرانی بات نہیں ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو اب صرف 4,000 رہ گئے ہیں۔ ہاں، اب یہ 4,000 دیکھیں اس کے اندر کچھ افراد سب تو پہنچ بھی نہیں پائیں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کمیونیکیشن کا پرابلم ہے، کچھ یہ پرابلم ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہوا، مختار محلہ کے حوالے۔ اب محلے جو ہیں وہ کوفہ شہر ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کراچی کے اندر کھارادر کی بات کریں کہ ہر محلہ دوسرے محلے کے ساتھ ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ محلے ہیں اور فاصلے پر محلے ہیں، اور پھر ہر محلے کی جس طریقے سے یعنی یہ جدا کیا ہوا ہے، ایک تو لوکیشن کے اعتبار سے، پھر یہ جو مختار محلہ کا جو سیٹ اپ ہے، اور اس کے اندر پھر وہ جو ایک نظریں رکھی ہوئی ہے، تو سب تک نہ تو انفارمیشن پہنچ پائی، صحیح ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، نہ سب پہنچ پائے، یعنی جن تک پہنچ بھی پائے انفارمیشن تو وہ سب کے سب یہاں پر نہیں حضرت مسلم بن عقیل کو جوائن بھی نہیں کر پائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایمرجنسی سچویشن تھی، ٹھیک ہے، آلریڈی ڈیٹ ٹائم ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ اس ڈیٹ کو اس ٹائم کو ہم نے باہر نکلنا ہے۔ صحیح ہے، لہذا جناب مسلم بن عقیل کے پاس وہی افراد جو اس محلے میں تھے، جو جناب مسلم بن عقیل جس محلے میں تھے، وہ بھی چھوٹا محلہ نہیں تھا، صحیح، اس میں سے تقریباً 4,000 افراد شرما شرمی کے اندر آ گئے، جمع ہوئے۔ یعنی 4,000 بھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑی فیگر بڑی فگر ہے، مگر یہی 4,000 پھر 3,000 ہوئے، یہی 3,000 پھر 300 ہوئے، یہی 300 پھر 30 ہوئے، اور الٹیمیٹلی جناب مسلم بن عقیل اکیلے رہے۔ تو پھر یہ کیا اتنی اس کی کیا وجہ ہے؟ ایگزیکٹلی، دیکھیے اس کے اندر وہی والی بات صرف خوف، کہ بنیادی طور پر یہ سارے کے سارے اس لیول کے اوپر تو کمیٹڈ نہیں تھے۔ صحیح ہے، یہ جب انہوں نے سارے- دیکھا کہ اب حالات بدل رہے ہیں تو پھر کچھ افراد جو رہ گئے تھے، کچھ سینکڑوں کچھ 100 افراد، یہ تو وہاں تک چلے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار کا جو دارالامارہ ہے اس کا محاصرہ کر لیا جائے۔ اچھا، یہ افراد بھی جو ہوتے ہیں، یہ افراد بنیادی طور پہ جب قبائلی سسٹم ہے تو جو قبیلے کا جو لیڈر ہے وہ جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ ابن زیاد نے اس دن تمام قبیلے کے لیڈروں کو دارالامارہ کے اندر بلایا ہوا تھا، اچھا، وہ محصور ہو چکا ہے، یعنی ابن زیاد اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دارالامارہ کے اندر محصور ہو گیا، اچھا، دروازے اس نے بند کر لیے اور وہ اندر ہے۔ صحیح، اور اس موقع پر جو باہر افراد موجود تھے وہ زیادہ تھے، صحیح، جو اندر موجود تھے چند سپاہی تھے، زیادہ نہیں تھے افراد اس صحیح۔ کے پاس، ابن زیاد کے پاس۔ اور مگر اب وہ جو دارالامارہ کی چھت سے جو قبیلے کے سردار ہیں وہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی اپنی جان بچاؤ، شام سے فوج آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے،
اور یہ افراد جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈسپرس ہو رہے ہیں. اس میں بہت سے خواتین آ گئی اچھا کہ بھائی تم اپنے باپ کو لے کر گئی, اپنے بیٹے کو لے کر گئی کہ بھائی تمہارا کیا ہوگا, دوسرے ہیں دوسرے کر لیں گے, تم تو چلو یہاں سے. وہ جو ایک انداز ہوتا ہے بزدلی کا, ٹھیک ہے. وہ اختیار کیا گیا, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ کچھ افراد جو 30 کے قریب رہ گئے. جب مغرب کی نماز حضرت مسلم بن عقیل نے پڑھی ہے تو یہ افراد تھے, جب پڑھ کے باہر نکلے تو وہ بھی ختم, وہ بھی چلے گئے. اور حضرت مسلم بن عقیل اس کے بعد پھر تنہا. اب کوفہ شہر جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کا کوئی آبائی وطن تو نہیں ہے, صحیح. یہ تو وہاں پر ایک طرح سے مہمان تھے. تو اب یہ نہ راستوں سے واقف ہیں, اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, یعنی انتہائی قسمہ پرسی میں. یہی تو مصائب ہیں صحیح. کہ اس کے بعد بھی جناب مسلم بن عقیل, وہ جو عام طور پہ مجالس کے اندر بیان بھی کیا جاتا ہے اور کتابوں کے اندر تو ہے ہی بہرحال, کہ حضرت مسلم بن عقیل ایک دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ایک مومنہ وہاں پر بیٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کا نام تھا طوعہ, اور اس نے پھر سوال کیا کہ حالات بہت خراب ہے, تم اپنے گھر پہ جاؤ. تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. یہ حسرت کا جملہ ہے. صحیح. تو حضرت مسلم بن عقیل کو وہ بہرحال مومنہ جو ہے وہ واقعاً عقیدت مند تھی امام مظلوم کی. تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ہوں, سفیر حسین. تو کہا کہ مولا تشریف لائیے, اور پھر اس کو گھر میں لے گئے, ان کے لیے کھانا پیش کیا. حضرت مسلم بن عقیل نے تو رات عبادت میں گزاری. اب یہی مومنہ مگر اس کا بیٹا بلال, نام اچھا ہے مگر کام آپ دیکھیے کہ اس نے پھر جا کر ابن زیاد کے دربار میں رپورٹ کیا کہ میرے گھر پر, میرے گھر میں. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے پھر فوج آتی ہے اور جناب مسلم بن عقیل کو اریسٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. اور پھر وار ٹیکٹک کے ذریعے سے حضرت مسلم بن عقیل مقابلہ مردانہ وار کیا حضرت مسلم بن عقیل نے, اور اس کے بعد پھر ان کو خس و خاشاک گڑھے کے اندر بچھا کر ایک وار ٹیکٹک کے طور پر ان کو ٹریپ کیا گیا. وہ گرے اس کے اندر, پھر ان کو اریسٹ کیا گیا. اور اریسٹ کر کے پھر جب لایا گیا ہے دربار کے اندر, تو حضرت مسلم بن عقیل کا وہ انداز ہے کہ جب کہا کہ امیر کو سلام کرو, تو حضرت مسلم بن عقیل کے مالی امیر ان سوى الحسین, کہ میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں. صحیح. یہ حضرت مسلم بن عقیل کا انداز تھا. پھر اس کے بعد پھر دربار کے اندر گفتگو ہوئی, اور الٹیمیٹلی پھر حضرت مسلم بن عقیل کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا, ان کو سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا. یعنی ایک طریقے سے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت اس کے اندر. اب یہ پورے جب ہم نے اس کو پورا جو ڈسکس کیا پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا, ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ خود یزید کے کیمپ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بہرحال یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو. صحیح. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے, یعنی اس کو پھر کس طریقے سے ٹیکل کیا یزید نے؟ میں بنیادی طور پر دیکھیے افراد جو ہیں یہ افراد البتہ تعداد میں تو کم تھے, ٹھیک ہے, اندر ایک ضمیر کی خلش کا ہونا اور احساس ہونا صحیح ہے, مگر بہت سے افراد ہیں کہ جن کو ہم یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں, لوگ جانتے ہیں مگر اس کے بعد مانتے ہیں. یہ کوشچن تو ہے نا, یعنی آپ کو بہت سے ڈاکٹر سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئیں گے, صحیح, تو وہ کیا نہیں جانتے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ, مگر ظاہر ہے کہ اس کو وہ پی کر کوئی پلیجر لے رہے ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ وہ صحت کی کاسٹ پر صحیح, مگر وہ اس کا کوئی نہ کوئی مزہ لے رہے ہوتے ہیں. وہ ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ حلوہ کھا رہے ہیں, تو حلوہ کھانے میں کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے لیے نقصان دہ, دے نو ویری ویل, مگر اس کے بعد ایک مزہ تو ہے نا. اسی طریقے سے دنیا کے اندر مادہ پرستی کی وجہ سے بہت ساری دوسری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے اس ضمیر کی آواز کو قتل کر دیتا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس آواز کو اتنا دبا دیتے ہیں کہ وہ آواز آتی ہی نہیں, وہ الارم پھر بجتا ہی نہیں ہے اندر. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بج بھی رہا ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ کہ کسی طریقے سے رحمان بھی راضی ہو جائے, شیطان بھی راضی ہو جائے, دونوں کے دونوں ہو جائیں, مگر یہ تو پھر شرک کی ہے ایک قسم, چاہے شرک خفی آپ اس کو کہیے, مگر یہ تو وہی. تو آپ نعمان بن بشیر جیسے افراد جو ہیں وہ بہرحال اس کے اندر انہی کے اندر, یعنی آپ دیکھیں تو جیسے ہم نے کہا ولید کا بھی وہ بھی کردار, ایک کردار ہے عمر ابن سعد کا. عمر ابن سعد جو ہے وہ بھی کوفہ میں تھا, اور وہ بھی یہ نہیں چاہ رہا تھا, حالانکہ کربلا کے اندر الٹیمیٹلی سپہ سالار وہی ہے آخر کا, صحیح, مگر یہ شخص بھی نہیں چاہ رہا تھا, یہ بھی جان رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مگر کہ یہ جو اس وقت مجھے مل رہی ہے رے کی حکومت, جو آج ایران کے تہران کے پاس کا ایک علاقہ ہے, کہ اگر یہ رے کی حکومت چاہیے تو حسین کے خلاف جاؤ, مقابلہ کرو. یہ بھی کوفے کے اندر ہی ہوا, عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ اس کو لالچ دیا گیا, برائب کیا گیا, اور کہا گیا کہ تو وہ اے بندے خدا, یا جنت یا رے کی حکومت تو دنیا کے اندر. اگر آپ دیکھیے ادھار ہے, یہ ادھار ہے, وہ ادھار ہے, یہ نقد ہے, اور کوئی بھی عقل مند انسان نقد چھوڑ کر ادھار کو یہ اس کا جواب دیا. آپ ذرا سوچیے کہ کس لیول کے اوپر ایک آدمی کو سمجھ بھی رہا ہے, صحیح, مگر اس کے باوجود ہی چھوڑ. بہت شکریہ آغا صاحب. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ واقعہ کربلا کے اندر جو کوفے کا کردار تھا, کوفے کے لوگوں کا کردار تھا,
اس کو ڈسکس کریں. ہم نے تقریباً پچھلے 2 پروگرام سے ہم جو ہے وہ اسی بات کو ڈسکس کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور واقعہ کربلا کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے.